سورہ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ طٰہٰ، اے محبوب، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت اٹھائیں، مگر یہ تو صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ یہ قرآن اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمینیں بنائیں اور اونچے آسمان، وہ نہایت رحمت والا ہے۔ اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی زمین کی تہہ کے نیچے ہے۔ اور اگر آپ بلند آواز سے بولیں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اچھے بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے فرمایا، ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ پر کوئی راہ پاؤں۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں آپ کا رب ہوں، تو آپ اپنے جوتے اتار دیں، یقیناً آپ پاک میدان طویٰ میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اب پوری توجہ سے سنیے جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ میری عبادت کرتے رہیں اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھیں۔ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو قیامت کو ماننے سے وہ شخص آپ کو نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، ورنہ پھر آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اے موسیٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی کام ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ڈال دو۔ تو موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو ناگہاں وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ فرمایا، اسے پکڑ لو اور خوف نہ کرو، ہم ابھی اس کی پہلی حالت کی طرف اسے لوٹا دیتے ہیں۔ اور آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ لیجئے یہ دوسری نشانی، تاکہ اے موسیٰ ہم آپ کو اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب فرعون کی طرف جائیے، بے شک اس نے بہت ہی سرکشی کی ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں، اور میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے کام نبوت اور تبلیغ رسالت میں میرا شریک بنا دے، تاکہ یکجا ہو کر ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تجھے بکثرت یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، جو آپ نے طلب کیا وہ سب کچھ آپ کو دے دیا گیا، اور بلا شبہ اس سے پہلے بھی ایک بار اور ہم نے آپ پر احسان فرمایا، جب ہم نے غیبی اشارے سے آپ کی والدہ کو وہ بات سمجھائی جس کی وحی آپ کو کی جاتی ہے، کہ اپنے اس بچے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو ہمارا حکم ہے کہ وہ اسے کنارے پر لے آئے، تو اسے وہ شخص لے لے جو میرا اور موسیٰ کا دشمن ہے۔ اور اے موسیٰ، ہم نے آپ کو موہنی صورت دے کر اپنی طرف سے آپ پر محبت ڈالی، اور تاکہ ہماری نگرانی میں آپ کی پرورش کی جائے۔ جب آپ کی بہن اجنبی کی طرح چلتے ہوئے فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی کفالت کرے، تو اس تدبیر سے اے موسیٰ ہم آپ کو آپ کی ماں کے پاس واپس لے آئے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ اور اے موسیٰ، آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی، اور ہم نے آپ کو مختلف حالات سے گزار کر خوب اچھی طرح جانچا، تو آپ کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر آپ آ گئے اے موسیٰ، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے برگزیدہ کر لیا۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں، اور آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے، بے شک اس نے بہت ہی سر اٹھا رکھا ہے، تو اس سے نرم بات کہیں، اس امید پر کہ وہ نصیحت مان لے یا کچھ ڈرے۔ موسیٰ اور ہارون دونوں نے عرض کی،
اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ فرمایا اندیشہ نہ کرو، اس لیے کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہوں۔ تو اس کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں اذیت نہ پہنچا۔ بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اسی پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ فرعون بولا، تو اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی، پھر اسے راہ دکھائی۔ فرعون نے کہا، پہلے زمانے کی قوموں کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کی راہیں بنا دیں، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کیے۔ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں ہماری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ہم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہنے لگا، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین میں سے تم ہمیں نکال دو اے موسیٰ؟ تو یقیناً ہم بھی تمہارے مقابلے میں اسی طرح کا جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک میعاد مقرر کر لو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم۔ مقابلہ ہو ہموار کھلے میدان میں۔ فرمایا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ دن چڑھے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ تو فرعون واپس چلا گیا، پھر اس نے اپنے مکر و فریب کو جمع کیا، پھر آیا۔ موسیٰ نے ان سے فرمایا، تم پر افسوس ہے، جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان نہ باندھو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے ملیا میٹ کر دے، اور بے شک نامراد رہا جس نے بہتان باندھا۔ تو اپنے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے، اور مخفی طور پر انہوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں، کہنے لگے، بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے پسندیدہ طریقے کو نیست و نابود کر دیں۔ تو اپنے سارے داؤ پیچ جمع کر لو، پھر اپنی صفیں بنا کر آؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوا جو غالب رہا۔ بولے، اے موسیٰ، یا تم ڈالو یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو ناگہاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے لوگوں کے متاثر ہونے کا اپنے دل میں خوف پایا۔ ہم نے فرمایا، موسیٰ ڈرو نہیں، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، اور ڈال دیجیے اپنا عصا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ جادوگروں کی تمام بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا وہ جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر کہیں جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سب جادوگر سجدے میں گر پڑے، انہوں نے کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، تو میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں ضرور سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب بہت سخت اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ وہ بولے، ہم تجھے ہرگز اختیار نہ کریں گے، صداقت کی ان چمکتی ہوئی دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ گئیں، اور اس ذات پاک پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بس جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر دے، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہمارے سب گناہ بخش دے، اور جادو کا گناہ بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔